نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إلا الذين عاهدتم من المشركين سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکوں میں سے ثم لم ينقصوكم شيئا پھر انہوں نے نہیں کوتاہی کی تم سے کچھ بھی ولم يظاهروا عليكم احدا اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ بس پورا کرو ان کی طرف ان کے وعدے کو ان کی مدت تک ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی والوں سے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس قتل کرو مشرکوں کو حیث وجدتموہم جہاں پاؤ ان کو وخذوہم اور پکڑو ان کو واحصروہم اور محاصرہ کرو ان کا وقعدوا لہم کل مرصد اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کر لیں نماز کو وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس خالی کر دو ان کے راستے کو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے پناہ مانگے آپ سے فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ پس پناہ دے دیجیے اس کو یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ پھر پہنچا دیجیے اس کو اس کے امن کی جگہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ التوبہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا سورۃ التوبہ میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور ارشاد فرمایا حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے اور کفار کو واضح طور پر بتا دیا جائے کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ اب جنگ ہوگی، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آج کے سبق میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں بتایا گیا اگر ان مشرکوں میں سے کوئی ایسا قبیلہ جس کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہو اور اس نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ کی ہو، تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ جو تم نے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ طے کی ہے، اگر انہوں نے اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، بلکہ اس مدت کو پورا کرو، چاہے وہ 4 مہینے ہے، چاہے وہ 10 مہینے ہے، چاہے وہ سال ہے۔ اگر انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، پھر معاہدہ مت توڑو، بلکہ معاہدے کو پورا کرو۔ فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جنگ ہوگی 4 ماہ کے بعد، لیکن الا الذین، ان لوگوں کے علاوہ، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے وعدہ کر رکھا ہے مشرکوں میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کچھ وعدے میں کوتاہی نہیں کی، جو وعدہ ہوا انہوں نے پوری پاسداری کی ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی۔ بظاہر ایسے ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ تو لڑائی نہیں کی، لیکن کسی اور قبیلہ جیسے بدر میں مشرکین آئے، یا احد میں آئے، یا اسی طرح حنین کے موقع پر آئے، خندق کے موقع پر آئے، احزاب کے موقع پر، تو خفیہ ان کی مدد کرتے رہے۔ مطلب وہ مشرک جنہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی تمہارے خلاف، خود بھی مقابلے میں نہیں آئے، تم وعدہ پورا کرو ان کے ساتھ۔ فرمایا ثم لم ینقصوکم شیئا، جنہوں نے معاہدے میں کوتاہی بھی نہ کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہ کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، پس پورا کرو تم بھی ان کی طرف ان کے وعدے کو ان کی مدت تک، جو بھی مدت طے ہوئی ہے اس مدت تک وعدہ کیا کرو جی، پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ تم تقوی کا دامن نہ چھوڑنا، دشمنی میں، کسی کی مخالفت میں، اللہ تعالی کے تقوی کو نہ چھوڑنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، تقوی والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب آیا جی وہ حکم جس کی وجہ سے بہت لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں جی؟ 4، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ ابھی جو آج شروع ہوا مہینہ یہ ذوالحجہ کا ہے، اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا وہ ذوالقعدہ کا تھا، وہ بھی حرمت والا، یہ بھی حرمت والا، اگلا مہینہ محرم کا وہ بھی حرمت والا۔ تو چونکہ یہ اعلان حج کے موقع پر ہوا تھا، میں نے جیسے کہ کل عرض کیا کہ 9 ہجری کو جب حج ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، تو یہ اعلان کس نے کیا تھا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اب 10 ذوالحجہ کو اگر اعلان ہو، یعنی عید والے دن اگر اعلان ہو تو
تو حکم کیا ہوگا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی گزر جائے اور محرم گزر جائے، یعنی 20 دن اس کے رہ گئے اور 30 دن اگلے محرم کے، 50 دن کے بعد پھر جہاد ہوگا۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں چونکہ اس سے پہلے یہ اعلان ہوا کہ 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے۔ کتنے مہینے تک؟ اگر یہ جو معروف حرمت والے مہینے ہیں نا جو مشہور ہیں، اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو پھر تو حضرت علی کے اعلان کے بعد پیچھے 2 مہینے بھی پورے نہیں بچتے، کیونکہ ذوالحجہ کے 10 دن تو گزر چکے تھے کہ 20 باقی تھے اور اگلا مہینہ 1 رہ گیا، کیونکہ ذوالقعدہ تو پہلے گزر گیا۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حرمت والے مہینوں سے مراد اس اعلان کے بعد آگے 4 مہینے لگاتار ہیں، کیوں کہ 4 مہینے تو مہلت ہے نا، اور ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہہ دیا کہ جب ان مہینوں میں جنگ کی ممانعت ہے، کوئی 4 مہینے نہیں لڑائی کرنی، تو یہ بھی ممانعت والے مہینے ہو گئے، اس لیے مستقل حرمت والے مہینے تو وہی ہیں جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، لیکن یہاں پر اعلان کے بعد 4 مہینے تک چونکہ جنگ منع تھی، لہذا اعلان کے بعد یعنی ذوالحجہ کا مہینہ 1 ہو گیا، آگے محرم، آگے صفر، آگے ربیع الاول، یہ 4 مہینے تک لڑائی منع تھی۔ اس کے بعد جب یہ 4 مہینے جن کا ہم نے اعلان کیا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں اس کے بعد پھر پکڑ کے مارو، پھر کسی کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، یعنی 4 مہینے جو تم نے اعلان کیا ہے، جب یہ گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاقْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر تاڑ کی جگہ میں، ہر گھاس میں، ہر مورچے میں، جہاں موقع ملے پکڑو ان کو، اللہ کے دشمنوں کو محاصرہ کرو، گھیراؤ کرو، اور پھر اللہ کے دشمنوں کو قتل کر دو۔ اب حکم آ گیا قتال فی سبیل اللہ کا، اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اب تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا ہے۔ ہاں فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا، سبحان اللہ، توبہ کا دروازہ پھر بھی ایسے دشمنوں کے لیے جن کو 4 مہینے مہلت ملی ہے، پھر بھی وہ اسی طرح بے ایمان کفر پر ڈٹے ہوئی ہیں اور نبی پاک کے مقابلے میں ہیں، رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں دیکھو، توبہ کا دروازہ اللہ نے ان کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ کو۔ توبہ کے بعد کیسے پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ اب سچے مومن ہیں؟ فرمایا نماز شروع کریں، زکوٰۃ دیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کی بولو کیا ہے؟ پہچان ہے۔ بندہ ایمان والا ہو نمازی نہ ہو، بندہ ایمان والا ہو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، فرمایا کہ نہ یہ کیسا ایمان والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کا اعلان کیا نا، یہاں تک فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اب نہیں دیں گے، ان کے ساتھ قتال ہوگا، تو صحابہ کرام میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ ابھی ان کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور کئی جناب محاذ کھلے ہوئی ہیں، تو یہ ایک نیا محاذ زکوٰۃ کے منکرین والا اپنے لیے نہ کھولا جائے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ ابھی ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن قربان ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ سننا ذرا سارے ساتھی جاگ کے سنا، ابو بکر صدیق نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا نبی کا دین اس میں کمی کی جائے اور میں زندہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس زکوٰۃ میں ایک بکری
دیا کرتے تھے، آج وہ بکری تو دیں رسی نہ دیں یا بکری کا ایک بچہ نہ دیں، تو اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے تو ابو بکر اکیلا جا کے لڑے گا ان کے ساتھ۔ سبحان ہمت ہو کشت ملت راجو ابر ثانیے غارو نظارو بدرو قبر۔ اقبال نے کہا ہمت ہو کشت ملت راجو ابر، ابو بکر کی کیا بات ہے، جب امت کا کھیت خشک ہوتا ہے ابو بکر بادل بن کے برسنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنی سواری پر اور میں کوئی میرا ساتھ نہ دے، میں تنہا جا کر لڑائی کروں گا، میں اکیلا جا کر زکوٰۃ کے منکروں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور آپ کی سواری کی لگام کو پکڑا اور کہا امیر المومنین ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ تو ہماری ایک رائے تھی کہ ابھی جناب محاذ اور بڑے کھلے ہوئی ہیں، اس لیے ان کے خلاف لڑائی نہ لڑی جائے، بعد میں لڑی جائے، ورنہ آپ تنہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تب ابو بکر صدیق نے یہ آیت پیش کری فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، رب کہتا ہے پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ جو زکوٰۃ کا منکر ہو اس کا راستہ فرمایا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا ابو بکر اعلان کرتا ہے جیسے ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد ہوگا، جیسے مرتدین کے خلاف جہاد ہوگا، ایسے ہی زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ تو کیا فرمایا فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ بس خالی کرو راستے ان کے، چھوڑ دو ان کا راستہ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو توبہ کرے اس کو چھوڑ دو، باقیوں کا حکم پہلے گزر گیا کہ ان کو پکڑو اور ان کو رگڑو صحیح جہاں موقع ملے۔ لیکن اگر ان مشرکوں میں سے جن کے خلاف جہاد کا حکم ہو گیا ہے، قتال کا حکم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، پھر غور کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے دے دو، زبردستی تو نہیں منوانا نا کہ جناب مانو ہی مانو۔ بندے کو غصہ آ گیا، اس نے سنا ایک کلمہ کافر کو پڑھاؤ تو بڑا ثواب ہوتا ہے، کافر کو کلمہ پڑھاؤ تو کیا ہوتا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہندو کو پکڑ لیا، اس نے کہا کلمہ پڑھو، تلوار اس پہ سونپ لی۔ اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ اس نے کہا کلمہ پڑھو ورنہ سر اتاروں گا۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر پڑھاؤ۔ اس نے کہا آتا مجھے نہیں، خود پڑھو کیونکہ ثواب ہوتا ہے، پہلے خود تو کلمہ یاد کرو نا۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے، کہتے یار لڑائی روکو، مجھے پہلے سکھاؤ دین، فَأَجِرْهُ پس اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو۔ کس کو سنے؟ اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو سنے، کیونکہ ایمان بتانے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ ایمان بتانے والی کتاب کا کیا نام ہے بولو؟ ہاں، ایمان حاصل ہوگا تو اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا فاجرو حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنا پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ مثلا کافر آئے کافروں کے علاقے سے، یہاں پہ ہم نے اس کو بٹھایا، ہم نے قرآن سنایا، اب سنانے کے بعد ہم تلوار سیدھی کر لیں، ہاں بھائی مانتا ہے یا گردن اتارے؟ فرمایا نہ، ایسے نہیں کہ جناب ادھر قرآن سناؤ اور ادھر تلوار سیدھی کرو، ہاں بھائی مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا، اب مانتا ہے یا لڑائی کرے؟ فرمایا نہیں، اس کو سناؤ اور سنانے کے بعد اس کو اپنے امن کی جگہ پہ اپنی قوم کے پاس بھیج دو، اس کے بعد اگر وہ مان جائے تو آ جائے تو فبیا، نہ آئے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کو قرآن سنانے کے بہانے بندہ یہاں لے آئے اور آ کے اس کو رگڑ دے کے جناب، پر میں ایسے بھی نہیں کرنا، دھوکے کے ساتھ صابر صاحب کسی کافر کو دھوکے کے ساتھ بھی نہیں مارنا، اس کو لے آئیں اور پھر قرآن سنانے کے بعد اس کو امن والی جگہ پر پہنچا دیں۔ ڈاکٹر طاہر صاحب آپ کے دائیں بائیں بھی بندے سو رہے ہیں، ذرا ان کو بھی
اور تھوڑا ہلائیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے. جس کو علم نہیں تھا اس کو علم تو سکھائیں، ایمان تو سکھائیں، اس کے بعد اس کو سوچنے کا موقع دیں اور پھر نہ مانیں، پھر اس کے ساتھ قتال کریں. تو یہ آج کے سبق میں ہم نے 3 آیتیں پڑھی. 3 آیتوں میں گویا کہ 3 حکم پڑے. پہلی آیت مبارکہ میں وہ کافر جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی، تم بھی نہ خلاف ورزی کرو، معاہدے کی مدت پوری کرو. دوسری میں جن کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا، حرمت والے مہینوں کے بعد ان کے ساتھ قتال کرو اور ہر موقع پر ہر ممکن طریقے سے قتال کرو اور صحیح رگڑا نکالو ان کا. اور تیسری آیت میں اگر کوئی پناہ مانگتا ہے اور دین سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سکھاؤ، سمجھاؤ، پھر سوچنے کا موقع دو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ قتال کرو. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں جی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کوتاہی نہ کی اس میں کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، بس پورا کرو ان کی طرف ان کے وعدے کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی والوں سے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، بس قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ان کو تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور محاصرہ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات، ہر مورچے میں، ہر گھات کی جگہ میں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بس اگر وہ توبہ کریں اور قائم کریں نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ کو، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، بس خالی کرو ان کے راستے کو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، بس پناہ دے دیجیے اس کو یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کی کلام کو. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر پہنچا دیجیے اس کو اس کے امن کی جگہ میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتے.